نیمی از ما را خدا در فاطمی ساخته، نیم دیگر را خود زهرا محرم ساخته. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ. جیسا کہ میں سے قبل والی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں، اس کی تکرار نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تمام لوگوں کے لیے اس خطبے کو بیان فرمایا ہے، اس جملے کو بیان فرمایا ہے. اس اپنی تقریر میں گویا کہ پورا دین سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اس اپنی گفتگو میں، اس اپنے خطبے میں گویا تفسیر قرآن بیان کیا، گویا فلسفہ احکام بیان کیے، گویا فلسفہ نبوت بیان کیا، گویا فلسفہ توحید بیان کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یعنی جو میں نے اس سے پہلے والی کلم میں یہ بات کہی تھی کہ یہ خطبہ عالم بشریت کے لیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی الناس یعنی تمام لوگ. کسی صحابی سے خطاب نہیں ہے، کسی مسلمان سے خطاب نہیں ہے، کسی مومن سے خطاب نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں سے خطاب ہے. اس کی تشریح کی ہے اس خطبے کی. اس تشریح سے پتہ چلتا ہے، اس خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ ہدف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا تھا. وہ لوگوں کو ولایت کے کس مقام تک لے جانا چاہتی تھیں، وہ لوگوں تک کیسے اپنے بابا کے دین کی ترویج کرنا چاہتی تھیں، اپنے بابا کی ولایت یا پروردگار عالم کی ولایت. کیونکہ ولایت پروردگار عالم یہ سب سے، اگر شروع میں اس خطبے کو دیکھا جائے، شروع میں اس میں خداوند عالم کی ولایت کی تبیین ہو رہی ہے، خداوند عالم کی ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم کی وحدانیت کو اس طریقے سے آشکار کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے واضح کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے روشن کیا جا رہا ہے. قسم خدا کی، کہاں ملیں گے ایسے افراد کہ جو ہم کو توحید کی طرف بھی متوجہ کرے، جو ہم کو رسالت کی طرف بھی متوجہ کرے، جو ہم کو امامت کی طرف بھی متوجہ کرے، ہم کو تمام احکامات اسلامی کی طرف متوجہ کریں. دیکھیں، یہ تو بیچ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. اب جو شروع کا جملہ ہے، جو سب سے پہلے خطبہ شروع فرما رہی ہیں، یعنی جانے کے بعد جو جملہ ارشاد فرما رہی ہیں، الحمدللہ علی ما انعما وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا. یعنی سب سے پہلا جملہ، یعنی سب سے پہلی چیز متوجہ کرا رہی ہیں تمام لوگوں کو کہ اے لوگو دیکھو کہ سب سے پہلے حمد اور ثنا کرو اس کی، اللہ کی، کہ اس کے انعام پر، اس کی نعمتوں پر. یعنی یہ خود کیا ولایت الہی کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ولایت کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ انسان، کیونکہ ولایت کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان اس ولایت کی اہمیت کو سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو جانے، اس کو سیکھے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے یہی جملہ شروع کیا، الحمدللہ علی ما انعما. حمد و ثنا اس کے انعام پر، اس کی نعمتوں پر، ما انعما تمام نعمتوں پر. اگر یہی خود نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے، اگر خداوند عالم کی دی ہوئی عظیم، کیونکہ جملے اسی طریقے سے ہیں، جو آگے کے جملے ہیں وہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، بہت ہی جالب. یعنی کیسی نعمتیں، کس طرح کی نعمتیں، کون کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے اور کس طریقے سے شکریہ ادا کرے، بحث ادھر نہ چلی جائے، تاکہ خود خداوند عالم کی ولایت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے انسان کو بتایا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، انسان کو متوجہ کیا ہے. وہ یعنی وہ ہے کہ وہ قابل ثنا ہے، وہ قابل حمد ہے، وہ قابل ستائش ہے کہ اس نے بے طلب نعمتوں سے نوازا ہے. یعنی انسان کو اگر نعمتوں کا حساب کرنا چاہے انسان تو حساب کر نہیں سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان نعمتوں کا احصاء کرنا چاہے، نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو انسان نہیں کر سکتا. بی بی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حمد و ثنا ہے اس کے انعام پر، اس کی نعمتوں پر، شکر ہے اس کے الہام پر. وہ قابل ثنا ہے جو اس نے بے طلب نعمتیں، کچھ انسان نعمتیں طلب کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن
اکثر نعمتیں جو اس کو عطا کی گئی ہیں خداوند عالم کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، وہ ایسی عظیم نعمتیں تھی، بڑی نعمتیں کہ جس کا انسان نے مطالبہ نہیں کیا تھا، کہ آنکھیں انسان نے مانگی تھی کہ ہم کو آنکھیں مل جائیں پیدا ہونے سے پہلے، کہ اس نے صحیح سالم قلب کا مطالبہ کیا تھا، اپنے جسم کا مطالبہ کیا تھا، اپنے بدن کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں، یہ تمام نعمتیں اس نے بے مطالبہ دی ہیں۔ یعنی ان نعمتوں کی طرف انسان اگر متوجہ ہو جائے، اگر انسان جو ہے ان تمام نعمتوں کی طرف جو ہے غور و فکر کرے، یہ آب و ہوا، یہ سورج کی گرمی، یہ جاڑا، یہ برسات، یہ تمام یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ علامہ، یعنی تمام نعمتیں، تمام اس کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت جس کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور ایسی نعمتیں، یہ بھی خطبے کا جملہ ہے، ایسی نعمتیں جو مکمل ہیں، کامل ہیں، پوری ہیں، جتنے انسان کو ضرورت ہے اتنا اس کو مل رہا ہے، جتنا انسان کو چاہیے ہے اس کو عطا کیا جا چکا ہے۔ یعنی جس حد تک انسان دیکھنا چاہتا ہے اتنا دیکھ لیتا ہے، جتنا سننا چاہتا ہے سن لیتا ہے، جتنا بولنا چاہتا ہے بول لیتا ہے۔ کن کن نعمتوں کا انسان جو ہے وہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ بی بی متوجہ کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان اللہ کی ان تمام نعمتوں کی طرف غور و فکر کرے اور اس کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ اس کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو مکمل ہیں، جو مسلسل اس کا احسانات جاری ہیں، مسلسل، یعنی پشت سر ہم، پے در پے، یعنی مسلسل اس کے احسانات جاری ہیں، جو ایسی نعمتیں، ایسے احسانات جو انسان شمار نہیں کر سکتا، وہ جو ہر شمار سے بالاتر ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا ان نعمتوں کا، اور ہر معاوضے سے بعید ہے، کہ انسان جو ہے اس کا معاوضہ بھی نہیں دے سکتا، انسان اس کا عوض بھی نہیں دے سکتا، انسان اگر چاہے تو اس کا معاوضہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی اس پہلے حصے میں خطبے کے اللہ کی ولایت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا بتا رہی ہیں کہ اپنے خالق کو پہچانو، جب اپنے خالق کو پہچانو گے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف متوجہ ہوگے تو عبادت بھی صحیح کرو گے اور اس کی بندگی بھی صحیح کرو گے، کوشش کرو گے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔